کراچی میں شارع فیصل میدان جنگ بن گئی. نسلہ ٹاور گرانے کے خلاف متاثرین اور آباد کا احتجاج. عمارت میں داخل ہونے کی کوشش, پولیس کا لاٹھی چارج اور شیلنگ. ڈپٹی چیئرمین آباد سمیت متعدد مظاہرین زخمی. پولیس اور رینجرز کی نفری موقع پر موجود. واٹر کینن بھی پہنچا دی گئی. احتجاج کے باعث شارع قائدین پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر. چیئرمین آباد محسن شیخانی کہتے ہیں این او سی دینے والے اداروں پر بھی ذمہ داری عائد کی جائے. ہمیں بتایا جائے کہ کس ادارے سے اجازت لیں جس کے بعد دوسرا ادارہ اس کے خلاف نہ ہو. ہم نے اپنے تمام پروجیکٹ روک دیے کیونکہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. پالیسی نہ بنائی تو سرمایہ کاری لے کر کہیں اور جائیں گے. ایک ہفتے میں نسلہ ٹاور گرائیں. سپریم کورٹ کا کمشنر کراچی کا حکم. چیف جسٹس نے استفسار کیا, بلڈنگ تو اوپر سے گرتی ہے, آپ نیچے سے کیسے گرا رہے ہیں؟ ماہرین سے مدد لی یا خود کر رہے ہیں؟ جائیں 400 لوگ لگائیں, ایک ہفتے میں رپورٹ دیں. عدالت کا حکم. جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان نے نسلہ ٹاور متاثرین کے لیے معاوضے کی بات کی تو چیف جسٹس نے جھاڑ دیا. استفسار کیا, آپ کو اس عمارت میں کیا دلچسپی ہے؟ یہاں کسی سیاسی تقریر کی اجازت نہیں دیں گے. جائیں بیٹھ جائیں جا کر, آپ کو ابھی توہین عدالت کا نوٹس دے دیں گے. نسلہ ٹاور بنانے والے ایس بی سی اے افسروں کو سزا نہیں دی جا رہی. سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو بم لگا کر اڑا دیا جائے تو کراچی میں غیر قانونی بلڈنگز بننا بند ہو جائیں گی. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی تنقید. کہتے ہیں سندھ کے مسائل کی وجہ پیپلز پارٹی ہے. عمران خان اور پیپلز پارٹی کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا ہوگا. پی ڈی ایم اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انقلاب لانا چاہتی ہے تو کوئی نہیں مانے گا. بولے ملک میں لیکس کا دور ہے, ہر دن نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. کیا بڑے عہدوں پر بیک گراؤنڈ چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں؟ ہمارا ملک آٹو پر چل رہا ہے. عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا الزام. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے, ریٹائرڈ آدمی کی توہین نہیں ہوتی چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو. ججز اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں, تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے. ججز کو عوامی تنقید سے استثناء حاصل نہیں. درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. چند دن پہلے مریم نواز اداروں کو بے نقاب کرنے آئی تھیں, خود کو ہی بے نقاب کر گئیں. اشتہارات کے معاملے پر ایف آئی آر بنتی ہے تو کی جائے گی. اب اگلا مرحلہ محترمہ کو سزا دلانے کا ہے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں ویڈیو آڈیو بنانے اور چلانے پر انہیں شرم آنی چاہیے. آڈیو پر چپ نہیں بیٹھیں گے, منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. فواد چودھری معاملے کو دیکھ رہے ہیں, کمیٹی بنائی ہے, وہ فیصلہ کرے گی. ڈسکا الیکشن چوری میں ملوث افسروں اور عملے کے خلاف کارروائی کی جائے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا. انتخابی دھاندلی اور ووٹ چوری جمہوری نظام پر دھبا ہے. تحقیقات کر کے وفاقی اور صوبائی سطح پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. پس پردہ انتخابی دھاندلی کرانے اور مجرمانہ عزائم کے تحت ہدایات جاری کرنے والوں کو پکڑا جائے. سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایکٹ میں ترامیم کی جائیں تاکہ آئندہ بے ضابطگیاں نہ ہوں. خط کا متن. افواہوں پر توجہ نہ دی جائے. روپے کی قدر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر سے کمائیں گے, انہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ڈالر نیچے آنے سے وہ مار کھائیں گے. ڈالر کی قدر میں جب کمی آئے گی تو ان سٹے بازوں کو دھچکا لگے گا. مشیر خزانہ شوکت ترین نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ٹیکسز میں اضافہ نہیں ہوگا, بعض چھوٹ ختم ہوں گی, ٹیکسز نہیں بڑھیں گے. کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. کیپٹل مارکیٹ میں توسیع وقت کی ضرورت ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس سے مارکیٹ میں خلل پڑے. مزید کاروباری آسانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں معاشی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. ڈالر 179 سے زائد تک جا پہنچا. سٹاک مارکیٹ میں صرف رواں ہفتے 2000 پوائنٹس کی کمی ہوئی. زر مبادلہ کے ذخائر رواں مالی سال کی کم ترین سطح پر ہیں. ہم مکمل تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا بڑھتے قرضوں پر تشویش کا اظہار. کہا اس حکومت نے صرف 3 سال میں ہر پاکستانی پر 91,000 روپے کا اضافی بوجھ ڈالا.
ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 176 روپے 50 پیسے پر پہنچ کر 1 روپیہ نیچے آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 48 پیسے اضافہ. کاروبار کے اختتام پر ڈالر 174 روپے 98 پیسے سے بڑھ کر 175 روپے 46 پر بند ہوا. لوور دیر میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا الزام. سینئر سول جج گرفتار. نوکری سے معطل کر دیا گیا. خاتون میڈیکل ٹیسٹ کے لیے مقامی اسپتال منتقل. متاثرہ خاتون کے مطابق سینئر سول جج نے نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا. رشوت کی رقم واپس کرنے کے بہانے گھر بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنا دیا. ملک میں زیادہ تر بلیک اکانومی چل رہی ہے. اس دلدل میں دھنستے ہی جا رہے ہیں. پورے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کمرشلائزیشن سے انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا گیا. یہ شہر رہنے کے لیے نہیں چھوڑا. چیف جسٹس کے رفاہی پلاٹس پر قبضے کے کیس کے دوران ریمارکس. نیب کو 1 ماہ میں کیس حل کرنے کا حکم. جسٹس قاضی محمد امین احمد کا ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب پر برہمی کا اظہار. ریمارکس دیے آپ کو کرمنل لا کی بنیادی چیزیں ہی نہیں پتا. لگتا ہے یہاں جن بھوت لیز دے رہے ہیں سب ملے ہوئے ہیں. ملزم دندناتے پھر رہے ہیں. نیب کی ایسی تفتیش رہی تو کوئی کیس کامیاب نہیں ہوگا. عدالت نے 3 ملزموں کو جاری کیا گیا شو کاز نوٹس واپس لے لیا. تعلیم دشمن پالیسیوں کے خلاف طلبہ سڑکوں پر آ گئے. لاہور میں مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ کا احتجاج. بینرز اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے. تعلیم کو بجٹ میں 5% حصہ دینے. اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی. اسکالرشپ بڑھانے کا مطالبہ. اسلام آباد پریس کلب کے باہر بھی طلبہ یکجہتی مارچ. HEC کی بجٹ کٹوتیاں واپس لینے. کیمپسز میں جنسی ہراسانی کے قانون کے تحت کمیٹیاں تشکیل دینے. بلوچستان اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں تعینات رینجرز کو ہٹانے کا مطالبہ. گھریلو استعمال کے لیے ہمیں سلنڈر گیس کی طرف جانا ہوگا. سیکرٹری پیٹرولیم نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں دنیا بھر میں پائپ لائن کے ذریعے گیس فراہمی کا تصور ختم ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی 28% آبادی کو پائپ گیس ملتی ہے. 72% آبادی سلنڈر سمیت متبادل ذرائع استعمال کرتی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس. کمیٹی کے ارکان نے حماد اظہر کے نہ آنے پر احتجاج کیا. ملک بھر میں گیس بحران برقرار. لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں گیس غائب رہنے لگی. کہیں کم پریشر کی شکایات. گجرانوالہ اور گرد و نواح میں کئی گھنٹے گیس بندش. خواتین خانہ کے لیے کھانا بنانا مشکل ہو گیا. شہری گھروں میں مہنگی LPG اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور. ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین سراپا احتجاج. ملک میں مہنگائی کے وار جاری. ایک ہفتے کے دوران گھی کا 2.5 کلو کا ٹن مزید 19 روپے تک مہنگا. دالیں، انڈے، کیلے، آلو اور جلانے کی لکڑی سمیت 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 18% سے زائد پر موجود. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مساجد میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی. مساجد سے کارپیٹ ہٹا دیے جائیں. نماز اور مذہبی اجتماعات کے شرکاء کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار. NCOC کی ہدایت پر محکمہ داخلہ سندھ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا. مہلک وائرس سے 24 گھنٹے میں 7 اموات، 252 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کورونا کے پھیلاؤ کی شرح 0.71% ریکارڈ کی گئی. بہاولپور کے نواحی علاقے مسافر خانہ میں سڑک کراس کرتے بچے ٹرالر کی زد میں آ گئے. 3 بچے جاں بحق، 1 شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل. جاں بحق ہونے والوں میں 1 بچی اور 2 بچے شامل. سندھ لوکل گورنمنٹ بل 2021 سندھ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. بل کی نقل فراہم نہ کرنے پر اپوزیشن کا احتجاج. شور شرابہ اور نعرے بازی. مجوزہ قانون کے مطابق کچرا اٹھانے اور واٹر اینڈ سیوریج کا نظام میئر کے ماتحت ہوگا. کراچی میں ٹاؤن سسٹم بحال کیے جانے کا بھی امکان. عباسی شہید اسپتال صوبائی حکومت کے کنٹرول میں دینے کی تجویز بھی شامل. نئے بلدیاتی نظام سے متعلق قانون میں لاڑکانہ، سکر حیدرآباد اور میرپور خاص میں میئر کا انتخاب ہوگا. حلقہ بندیوں کے لیے UC کی آبادی 72,000 تک کرنے کی تجویز.